بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی کاف جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے وہاں اور فغان رونے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ جدھر سے آوازیں آ رہی تھی میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا کہ اس وقت بڑے اعزاز و کرام سے رہتا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا۔ 70,000 فرشتے اس کے گرد صفا بستہ کھڑے رہتے تھے۔ وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا۔ لیکن آج میں نے اسی فرشتے کو کوئی کاف کی وادی میں سرگردان و پریشان آوازاری کندہ دیکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بتایا، معراج کی رات جب میں اپنی نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ ادا، یہ بڑائی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ پھر اس نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے بحال کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار بے نیاز میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ دربار الہی سے ارشاد ہوا، جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے بحال کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار بے نیازی میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ دربار الہی سے ارشاد ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس فرشتے کو بتا دو اگر یہ معافی چاہتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اس فرشتہ کو فرمان الہی سنایا تو وہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی اس کے بال وہ پھر نکلنا شروع ہو گئے اور پھر وہ ذلت و پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں میں جا پہنچا اور اپنی مسند یعنی تخت پر برجمان یعنی تشریف رکھ لی۔